السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مدرسہ حسینیہ صدیقیہ رحیم پور رکشہ میں حاضری کی دیرینہ تمنا تھی۔ بہت دنوں سے خواہش تھی کہ کاش موقع ملے تو رحیم پور رکشہ حاضر ہو کر پرانی یاد تازہ کروں۔ ایک وقت تھا کہ جب میرا بچپنا تھا اور والد گرامی حافظ ابوالکلام صاحب اللہ جنت دے، ان کی آخرت کو دنیا سے بدرجہ بہتر بنائے، آپ کی اس آبادی میں اور اسی مدرسے میں جو میری نظروں کے سامنے ہے رہا کرتے تھے۔ والد محترم نے چین پور بنگلہ میں مجھے لا کر رکھا حصول تعلیم کے لیے۔ یہاں بھائی زاہد صاحب، انجم صاحب اور اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی دولت سے نوازا جناب ڈاکٹر مفتی محمد عرفان صاحب، یہ سب ساتھی ہوا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ مدرسہ جایا کرتا تھا، آیا کرتا تھا۔ یہیں اسی مدرسے میں والد محترم کے ساتھ رہنا ہوتا اور کبھی کبھی شکار کے شوق میں ان لوگوں کے ساتھ یہیں اسٹیٹ بورڈنگ کے پاس بیٹھ کر مچھلی کی شکار بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں، وہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جب شجاول پور چوک سے میں چلا تو یاد آ رہا تھا کہ وہ وقت تھا کہ جب میں وہاں سے پیدل آیا کرتا تھا اور پیدل جایا کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی سہولت دی ہے اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور دل غمزدہ بھی ہے۔ اسی جگہ پہ والد محترم کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، سویا کرتا تھا۔ یہاں چاپکل تھا جہاں میں غسل بھی کیا کرتا تھا۔ بس آپ حضرات سے دعا یہی ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ والد محترم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ ان کی آخرت کو دنیا سے بدرجہ بہتر بنائے۔ آمین۔ اس حسین پروگرام میں آپ حضرات کو ایک پیغام دے کر رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ پروگرام ہے حفظ قرآن کے تعلق سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اس کتاب الہی سے ہمارا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حامی، ہمارا محافظ اللہ ہو، اگر ہماری حفاظت کی گارنٹی لی جائے اس گئے گزرے دور میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی گارنٹی لی جائے تو ایک نسخہ ہے۔ اگر اس ایک نسخے کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری حفاظت کی گارنٹی ہوگی، اور نہ صرف ہماری حفاظت کی گارنٹی ہوگی بلکہ ہمارا کھویا ہوا وقار اور وہ اقتدار جو ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے وہ سب واپس آ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہی قرآن، جسے مظلوم کہا جائے تو تیجا نہیں ہوگا۔ اس کتاب الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کر لیا جائے۔ اس کتاب الہی کو صرف گھروں کی زینت نہ بنایا جائے، غلافوں میں سجا کر الماری میں نہ رکھا جائے، بلکہ اسے نکال کر پڑھا جائے، اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے کتاب الہی سے رشتے کی استحکام، رشتے کی مضبوطی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ هو حبل اللہ
کتاب الہی اللہ کی رسی ہے، کتاب الہی اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الی الارض، یہ رسی آسمان سے زمین تک پھیلا دی گئی، لٹکا دی گئی۔ اس رسی کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، صحیح الجامع میں دوسری روایت حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن، خوشخبری قبول کرو، بشارت قبول کرو، اس لیے کہ یہ قرآن طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بأیدیکم، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ کتاب الہی یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تہلکوا ولن تضلوا، لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی نہ تو ہلاک ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، ولن تضلوا، اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا اگر ہم اپنی سیفٹی چاہتے ہیں، اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، تو بس اس کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، چاہے جتنی سخت سے سخت ہوا آئے اور ہمارے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرے، یہ کتاب الہی ہماری زندگی میں اس مضبوطی کے ساتھ داخل ہو کہ بڑی سے بڑی طاقت ہمیں ہلانے کی کوشش کرے، ہمیں ہمارے پاؤں میں ذرہ برابر بھی لغزش اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو۔ شرط ہے کتاب الہی سے اپنے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنے، اپنے آپ کو کتاب الہی کے احکام پر مکمل عمل کرنے کی۔ یاد رکھیں اگر ہم نے کتاب الہی کو یوں ہی چھوڑے رکھا، آج تو ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر قرآن مقدس کی تعلیم دلواتے ہیں، اور جو مدارس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ ورنہ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنے گھر میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنی مائیں اور بہنیں قرآن کریم پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ گھروں سے قرآن کریم کی پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ بڑے بزرگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کر پڑھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور جب تک ناشتہ تیار نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ آج وہ وقت آیا ظالمانہ وقت کہ آج ہمیں موبائل کی دنیا سے فرصت نہیں، وقت ملا تو واٹس ایپ کی یونیورسٹی کے اندر مشغول رہتے ہیں اور کمپیوٹر کی دنیا میں مصروف مشغول رہتے ہیں اور اس قرآن مقدس کو چھوڑے رہتے ہیں۔ اور آج ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ حکومت نے ایسا اقدام کیا ہے ظالمانہ